بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ، علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 13 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے علم مقاصد شریعہ عامہ کا تعارف۔ آج کے سبق میں ہم علم مقاصد شریعہ عامہ کا تعارف کریں گے۔ پچھلے سبق میں یعنی سبق نمبر 12 میں ہم نے علم مقاصد شریعہ کے بارے میں 3 مکتبہ فکر اور 3 نقطہ نظر کے بارے میں تفصیل مکمل کی تھی، جس میں تیسرے مکتبہ فکر کا ذکر کیا تھا کہ جن کا مسلک یہ ہے کہ مقاصد شریعہ اور نصوص دونوں کے درمیان اعتدال کا نظریہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس سے پہلے جو مکتبہ فکر تھا وہ صرف نصوص شریعہ کا اعتبار کرتے تھے، اور دوسرا مکتبہ فکر جو صرف مقاصد شریعہ کو پیش نظر رکھتے تھے اور نصوص کو معطل کرتے تھے۔ تو تیسرے مکتبہ فکر کی علامات ذکر کی تھی، بنیادیں ذکر کی تھی، اور ان کے مذہب کی خصوصیات ذکر کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم علم مقاصد شریعہ سے متعلق ایک اور حصہ شروع کر رہے ہیں، جس میں مقاصد شریعہ کی اقسام ہم ذکر کریں گے۔ تو علم مقاصد شریعہ کی بنیادی 6 اقسام ہیں۔ اس میں پہلی تقسیم قطعیت اور ظنیت کے اعتبار سے جو مقاصد شریعہ کی قسمیں بنتی ہے، مقاصد قطعیہ، مقاصد ظنیہ اور مقاصد وہمیہ۔ دوسری تقسیم شمول اور عدم شمول کے اعتبار سے ہے، جس میں مقاصد عامہ، مقاصد خاصہ، مقاصد جزیہ۔ اور تیسری تقسیم اصل اور تابع ہونے کے اعتبار سے، جس کو مقاصد اصلیہ اور مقاصد تابعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چوتھی تقسیم محل صدور کے اعتبار سے، جس میں مقاصد شارع اور مقاصد مکلف کو ذکر کیا جاتا ہے۔ پانچویں تقسیم حاجت کے اعتبار سے، تو اس میں پھر مقاصد ضروریہ، مقاصد حاجیہ اور مقاصد تحسینیہ اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اور چھٹی تقسیم انجام کے اعتبار سے، جس میں انجام کے اعتبار سے مقاصد کی تعریف کی جاتی ہے، مقاصد دنیاویہ اور مقاصد اخرویہ۔ ان تمام اقسام کی تفصیل انشاءاللہ اگلے اسباق میں ذکر کی جائے گی۔ آج کی جو تقسیم ہے اس کو ہم دوسری تقسیم سے شروع کرتے ہیں۔ شمول اور عدم شمول کے اعتبار سے جو تقسیم بنتی ہے، مقاصد عامہ، مقاصد خاصہ اور مقاصد جزیہ۔ آج کے سبق میں ہم مقاصد عامہ کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ تو مقاصد عامہ کس کو کہتے ہیں، اور سب سے پہلے اس کا تعارف کرتے ہیں۔ مقاصد عامہ کے لفظ سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ مقاصد عامہ کا مطلب کیا ہے۔ تو مقاصد عامہ کا مطلب یہ ہے وہ مقاصد جو عام ہو اور شامل ہو، یعنی وہ معانی اور حکمتیں جو شارع نے تمام احکامات یا اکثر احکامات میں ملحوظ رکھا ہے۔ تو بعض شریعت کے ایسے مقاصد ہوتے ہیں کہ وہ نماز میں بھی، روزے میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، حج میں بھی، اسی طرح کاروبار سے متعلق مسائل میں بھی، معاشی مسائل اور اس طرح سیاسی مسائل تمام میں پیش نظر رکھے ہوتے ہیں۔ اگر ایسے مقاصد ہو تو اس مقاصد کو مقاصد عامہ کہتے ہیں۔ مقاصد عامہ کی صورتیں کیا ہے، اس کی مثالیں کیا ہے، تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کرتے ہیں۔ مقاصد عامہ کی جو صورتیں بنتی ہے، جیسے فطرت کا خیال رکھنا، دوسرے نمبر پر درگزر کو پیش نظر رکھنا، اور تیسرے نمبر پر آسانی۔ اب یہ 3 مثالیں ہیں، یہ 3 مقاصد ہیں۔ اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو شریعت نے ان چیزوں کا خیال رکھا ہے، لیکن یہ کسی خاص باب میں نہیں کہ طہارت سے متعلق مسائل میں یا بیوع سے متعلق مسائل میں شریعت نے اس کو پیش نظر رکھا ہے، نہیں، بلکہ تمام پورے دین میں ان 3 چیزوں کو پیش نظر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ہے، لیکن یہ مثال کے طور پر ہے۔ جیسے مثلا فطرت کو شریعت نے پیش نظر رکھا ہے کہ جس طریقے سے اللہ انسان کو ڈھالا ہے، اس کو پیدا کیا ہے، تو فطری چیزوں کو تمام باتوں میں پیش نظر رکھا ہے۔ اس طرح شریعت کے پیش نظر ایک بات ہے تسامح اور درگزر کرنا۔ تو درگزر شریعت کے پیش نظر، یعنی اگر کسی جگہ میں ایک بندے کو سزا ملتی ہے اور اس کو سختی بھی اس کے ساتھ کی جا سکتی ہے، لیکن دوسری طرف درگزر کا پہلو بھی درست ہے، تو شریعت اس نرم پہلو کو پسند کرتی ہے۔ اور اسی طرح تیسری جو چیز ہے وہ آسانی ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کو تمام احکامات میں پیش نظر رکھا ہے. نماز میں بھی، روزے میں بھی، حج میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، تمام مقاصد تمام شریعت کو اگر ہم دیکھ لیں تو اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا کہ جس میں بندہ بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں آسانی پیش نظر رکھی ہے. تو مقاصد عامہ اس کو کہتے ہیں کہ شریعت نے کسی خاص باب میں اس کو پیش نظر نہ رکھو، بلکہ تمام شریعت میں یا اکثر ابواب میں اس کو پیش نظر رکھا ہے. مقاصد شریعہ عامہ کی غایت کیا ہے، یعنی اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بعض باتوں کو پیش نظر رکھا ہے پورے دین میں. تو اس کی غایت یہ دو جملے ہیں، درء المفاسد اور جلب المصالح. مفاسد کو دور کرنا اور مصلحتوں کو حاصل کرنا. آپ کو پتہ ہے کہ اگر انسان سے تکلیف دور کی جائے تو اس میں بھی اس کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے. تو بہت ساری جگہوں میں شریعت نے اس مقصد کو پیش نظر رکھا ہے کہ انسان سے تکلیف کو دور کیا ہے، اور پھر ان چیزوں کو شریعت نے مقاصد میں سے بنایا جو انسان کے لیے مصلحت اور فائدے کی چیزیں ہیں. تو بہرحال آج کے سبق میں ہم مقاصد عامہ کے بارے میں بتا رہے تھے. مقاصد عامہ کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی، مقاصد عامہ کی موٹی موٹی اور بڑی بڑی مثالیں، صورتیں آپ کے سامنے آ گئی، اور مقاصد عامہ کی غایت اور مقصد بھی آپ کے سامنے آ گیا. اس کے بعد اب ہم تفصیل کی طرف جاتے ہیں اور اس کی مثالیں ذکر کرتے ہیں. مقاصد شریعہ عامہ کی مثالیں. تو مقاصد عامہ شریعہ کی مثالیں اگر ہم پیش کریں تو سب سے پہلی جو اس کی مثال ہے بڑی، وہ ضروریات خمسہ کی حفاظت ہے. ضروریات خمسہ کی حفاظت ہے، دین، نفس، عقل، نسل اور مال. انشاءاللہ ان ضروریات خمسہ کی مکمل تشریح آگے آ جائے گی، لیکن مقاصد عامہ کی جو مثال ہم سب سے کلیات میں دیتے ہیں تو وہ ان 5 چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے دین یا پورے انسان کی جو زندگی ہوتی ہے ان میں ان 5 کی حفاظت کو پیش نظر رکھا ہے کہ انسان کا دین محفوظ ہو، انسان کی ذات محفوظ ہو، انسان کا عقل محفوظ ہو، انسان کا نسل محفوظ ہو اور انسان کا مال محفوظ ہو. ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام احکامات بھیجے ہیں. یا تو اس میں دین کی حفاظت ہوتی ہے، یا اس میں اس کی ذات کی حفاظت ہوتی ہے، جیسے نشہ کو انسان یا شراب کو انسان کے لیے یا قتل کو انسان کے لیے ناجائز قرار دیا ہے، اور عقل کو جیسے نشہ ہے وہ ناجائز ہے. نسل کی حفاظت ہے تو اس کے لیے شادی کو ضروری قرار دیا ہے اور زنا سے منع کیا ہے. اس طرح مال کی حفاظت کے سلسلے میں چوری سے اور ڈاکہ زنی سے منع کیا ہے. تو شریعت کے جو احکامات ہیں اس میں ان 5 چیزوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے. دین کی حفاظت، نفس کی حفاظت، عقل کی حفاظت، نسل کی حفاظت اور مال کی حفاظت. اس کو ضروریات خمسہ کہتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہم اگر دیکھ لیں جو شریعت کے پیش نظر ایک رفع حرج ہے، دفع ضرر ہے، یعنی انسان سے حرج اٹھانا ہے اور ضرر کو دور کرنا ہے. اور اس بارے میں شریعت میں بہت ساری جگہوں میں احکامات لگائے گئے ہیں. یعنی صرف اگر رفع حرج کو لے لیں اور پھر ہم اس کی مثالیں ڈھونڈیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن حکم میں اس کو ملحوظ رکھا ہے، تو ہمارے پاس پوری کتاب اس کی تیار ہو جائے گی. شریعت کے طہارت سے متعلق مسائل، نماز سے متعلق مسائل، کاروبار سے متعلق مسائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان باتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں احکامات بھیجے ہیں. تیسرے نمبر پر انصاف قائم کرنا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف چاہتے ہیں. اب انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ کھانے میں کیا انصاف ہے، اس طرح حکومت کرنے میں کیا انصاف ہے، اس طرح زکوٰۃ میں کیا انصاف ہے، نماز میں کیا انصاف ہے. تو انصاف زندگی میں سونے میں کیا انصاف ہے، اس طرح کاروبار میں کیا انصاف ہے. تو اسی طرح شریعت کے اسی طرح جو فیصلے ہوتے ہیں اس میں انصاف کو پیش نظر رکھا ہے. چوتھے نمبر پر اس کی اگر مثال لے لیں، انسان کو خواہشات کی دنیا سے نکال کر اللہ کی عبادت میں لانا، اوامر کی اتباع اور نواہی سے اجتناب. اب اس بات کو شریعت نے ملحوظ رکھا ہے کہ پوری شریعت کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیاوی خواہشات سے نکل کر اللہ کی عبادت میں لگ جائے. تو اب بہت ساری جگہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقصد کے پیش نظر حکم لگاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مال کے بارے میں بہت زیادہ کمانے سے منع کرتے ہیں تاکہ انسان دنیا کی طرف زیادہ نہ لگے بلکہ عبادت کی طرف لگے. تو بہت ساری چیزوں میں اس مقصد کو پیش نظر رکھا گیا ہے.
اس کے بعد ہم اگر دیکھ لیں مقاصد عامہ، یہ تو مقاصد عامہ کی تعریف بھی ہو گئی، مثالیں آپ کے سامنے آ گئی۔ مقاصد عامہ کے اور کون سے نام ہیں؟ تو اس کا جو مشہور نام ہے وہ تو یہی ہے مقاصد شریعہ عامہ، لیکن مقاصد عامہ کے اور نام بھی ہے، اس کو مقاصد کلیہ بھی کہتے ہیں۔ مقاصد کلیہ یعنی مقاصد کلیہ بھی وہ ہے جو کسی ایک باب کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ تمام ابواب فقہ میں یا تمام ابواب شریعت میں اس کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو مقاصد ہوتے ہیں یعنی جو خاصہ ہوتے ہیں اس کو مقاصد جزیہ کہتے ہیں، اور یا مقاصد عامہ کو مقاصد عظیمہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ بڑے مقاصد اور موٹے مقاصد اس کو عظیمہ کے نام سے بھی یاد کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں مقاصد عامہ سے متعلق یہ ایک بات ذکر کرتے ہیں کہ ابن عاشور جو پہلے بھی جن کا ذکر ہوا تھا کہ یہ علم مقاصد شریعہ میں بہت بڑے امام گزرے ہیں، تو وہ لکھتے ہیں کہ مقاصد عامہ کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ثابتہ ہو، ظاہرہ ہو، منضبطہ ہو اور مضطردہ ہو۔ یعنی جب ہم مقاصد عامہ کسی مقصد کو عام کہہ دیتے ہیں کہ وہ عامہ ہے، تو اس کے لیے ان تمام چیزوں کو ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ثابتہ بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ شریعت کی طرف سے ثابت ہی نہ ہو۔ تو اکثر جو اوپر ہم نے بیان کیے ہیں، اس کی مثالیں دی ہیں، تو یہ مقاصد عامہ شریعت کے کئی نصوص سے ثابت ہے۔ دوسرے نمبر پر ظاہرہ بھی ہونا ضروری ہے، انتہائی واضح ہو اور واقعی، یعنی مقاصد شریعہ عامہ جو ہوتے ہیں وہ انتہائی واضح ہوتے ہیں، کیونکہ وہ شریعت کے کئی نصوص میں آئے ہوتے ہیں، تو اس لیے انتہائی واضح اور قوی ہوتے ہیں۔ تیسری شرط اس کے لیے کہ منضبطہ ہو، یعنی وہ ضبط میں آتے ہوں، ایسا نہ ہو کہ انسان اس کو پہچان ہی نہ سکے، بلکہ نہیں، وہ انتہائی واضح اور مقرر اور طے شدہ ہوتے ہیں۔ اور چوتھی شرط اس کے یہ ہے کہ وہ مضطرد ہو، یعنی عام ہو۔ ظاہر ہے عامہ اس کو کہتے ہیں جو عام ہو، یعنی وہ کسی خاص باب کے ساتھ خاص نہ ہو، بلکہ کئی ابواب فقہ یا کئی ابواب شریعت کے ساتھ کو شامل ہو۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 13، یہ مقاصد شریعہ عامہ کے بارے میں تھا۔ ہم نے بتایا تھا کہ مقاصد شریعہ کی شمول اور عدم شمول کے اعتبار سے پھر 3 قسمیں ہیں: مقاصد شریعہ عامہ، مقاصد شریعہ خاصہ، مقاصد شریعہ جزئیہ۔ تو آج کے سبق میں ہم نے مقاصد شریعہ عامہ کے بارے میں تفصیل ذکر کی، جس میں اس کی تعریف آ گئی، اس کی صورتیں آ گئی، مثالیں آ گئی، اور مقاصد عامہ کے جو دوسرے نام ہیں، یعنی مقاصد کلیہ یا مقاصد عظیمہ، وہ ان ناموں سے بھی اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اور آخر میں مقاصد عامہ کے لیے جو شرائط تھے، ان شرائط کو ہم نے ذکر کیا۔ اگلے سبق میں ہم مقاصد شریعہ خاصہ کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔